اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہم قرآن کے معزز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آخر الزماں یعنی وقت آخر کی بہت سی علامات قرآن مجید کی سورہ کہف میں ملتی ہیں، اور ایک حدیث مبارکہ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی دجال کی دوزخ میں داخل ہو تو اسے اللہ کی پناہ میں آنے دو اور سورہ کہف کی ابتدائی آیت کی تلاوت کرو، ان کے لیے بالکل اسی طرح امن و سکون کی علامت ثابت ہوگی جس طرح آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی اور فرحت بخش بن گئی۔ ابن کثیر۔ کیا کچھ راز چھپے ہوئے ہیں اس سورہ میں، بہت کچھ، جن کا تذکرہ میں آگے کروں گا، لیکن پچھلی قسم میں میں نے امام مہدی کا تذکرہ کیا تھا تو واضح کیا تھا کہ اہل سنت کے مطابق امام مہدی پیدا ہوں گے۔ وہاں یہ بھی بیان کیا تھا کہ اہل تشیع کے مطابق امام مہدی کی ولادت ہو چکی ہے اور وہ کسی نامعلوم مقام میں روپوش ہیں، چھپے ہوئے ہیں، اسی لیے انہیں امام غیب بھی کہا جاتا ہے، جس کا تذکرہ میں آپ سے پچھلی اقساط میں تفصیل سے کر چکا ہوں۔ امام مہدی کی آمد سے پہلے ایک اہم واقعہ یوں بیان ہوتا ہے کہ لوگ اکٹھے ہو کر حج کریں گے اور کسی امام کے بغیر اکٹھے ہوں گے، حاجیوں کو لوٹ لیا جائے گا اور مینا میں جنگ چھڑ جائے گی۔ بہت سے لوگ قتل ہو جائیں گے اور خون بہتا ہوا جمرہ عقبہ میں مل جائے گا۔ جمرہ ایک پتھر کا ستون ہے جو شیطان کو ظاہر کرتا ہے اور جس میں حج کے دوران پتھر برسائے جاتے ہیں۔ اس سانحے کو یوں بھی بیان کیا گیا ہے کہ لوگ کسی امام کے بغیر حج کریں گے، جب وہ مقام مینا پر پہنچیں گے ایک بڑی جنگ چھڑ جائے گی، لوگ ایک دوسرے پر حملہ کر دیں گے اور یہ لڑائی اس قدر پھیل جائے گی کہ خون ٹانگوں تک پہنچ جائے گا۔ گویا ایک واقعہ کا تذکرہ حرمین شریفین کے اندر بیان ہو رہا ہے اور ایک اس کے کچھ فاصلے پر، یعنی دونوں بیانات ملتے جلتے ہیں۔ 20 نومبر 1979 کی صبح جب امام کعبہ شیخ محمد سبیل تقریباً 50,000 نمازیوں کی امامت کی تیاری فرما رہے تھے تو اچانک نجف سے تعلق رکھنے والا ایک ممتاز قبیلے کا کارکن جوہیمان الحتیبی اپنے 500 کے لگ بھگ مسلح ساتھیوں کے ساتھ مسجد الحرام پر قبضہ کر لیا اور اپنے ساتھی محمد بن عبداللہ القحطانی کے امام مہدی ہونے کا اعلان کر دیا۔ اليوم هو الأول من شهر محرم من عام 1400، الساعة الآن 5:20 صباحا، جموع المؤمنين في أعظم موقف، لحظات مليئة بالروح وبالإيمان، وقد أسلم مئات الآلاف أرواحهم وعقولهم لخالق هذا الكون أداء لصلاة فجر۔ 20 نومبر 1979 14ویں صدی ہجری کا پہلا روز تھا۔ واقعے کے وقت ولی عہد شہزادہ فہد تیونس میں اور شہزادہ عبداللہ مراکش میں تھے۔ چنانچہ شاہ خالد بن عبدالعزیز مرحوم نے شہزادہ سلطان جو کہ وزیر دفاع تھے اور وزیر داخلہ شہزادہ نائف کو ہدایت جاری کی کہ اس بحران سے نبرت آزما ہو۔ 100 کے لگ بھگ سعودی نیشنل گارڈز نے داخل ہونے کی کوشش کی مگر بری طرح ناکام رہے۔ چند لمحوں کے بعد سعودی فوج کے دستے بھی آن پہنچے۔ آنسو گیس، شدید فائرنگ، حرمین شریفین میں یہ خون ریزی اور یہ قبضہ 2 ہفتوں سے زیادہ جاری رہا اور اس دوران کم سے کم 250 نمازی شہید ہو گئے۔ خبر آگ کی طرح دنیا بھر میں پھیل گئی اور اسلام آباد میں بھی امریکی سفارت خانے کو آگ لگا دی گئی۔ القحطانی جھڑپوں کے دوران مارا گیا، لیکن جوہیمان اپنے 70 ساتھیوں کے ہمراہ زندہ گرفتار کر لیا گیا اور پھر 9 جنوری 1980 کو ان تمام لوگوں کو سعودی عرب کے مختلف مقامات پر إرادة الله شاءت أن تكون هذه هي نهايتهم،
إجهيمان ابن سيف العتيبي. هذا الطاغوت أصبح أسيرا ينتظر مصيره أمام عدالة الله وشريعة السماء. استسلم إجهيمان ابن سيف العتيبي احد رؤوس الفتنہ للأسر. اس علامت کو ظہور مہدی کی اس علامت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ جب کعبہ کے اندر خون ریزی ہوئی اور پھر ارد گرد کے بارے میں بھی پیش گوئی. 31 جولائی 1987 کو ایران سے آئے شیعہ زائرین نے پرامن انداز میں مسجد حرام کی طرف امریکہ اور اسرائیل مخالف نعروں کے ساتھ احتجاجی مارچ کا آغاز کیا، لیکن وہ جلد ہی تشدد میں بدل گیا. ہر طرف سے پتھراؤ اور ہنگامہ آرائی کے بعد فائرنگ کا آغاز ہوا اور نتیجتاً 275 ایرانی، 85 سعودی اور مختلف ممالک سے آئے 42 حجاج اکرام جاں بحق ہو گئے. سعودی اور ایرانیوں نے ارض مقدس پر خون بہا کر گناہ کا ارتکاب کیا اور اس طرح 1400 سال پہلے کی ایک اور پیشن گوئی پوری ہو گئی. امام مہدی کا ظہور ایک بڑی جنگ کے بعد ہوگا جسے عیسائی اور یہودی مبلغین بار بار اپنے صحیفوں، کتاب اور تقاریر میں بار بار بیان کرتے ہیں، کیونکہ بائبل میں آرمگیڈن، حق و باطل کے درمیان آخری فیصلہ کن جنگ، لڑائی کا واضح ذکر ہے. لیکن بیشتر مسلمان مفکرین احادیث کی کتابوں کی ابتدائی ابواب جہاں فقہی مسائل پر بحث ہے ان پر تو زیادہ تحقیق کرتے ہیں، لیکن آخری ابواب جہاں خون ریزی، جنگوں اور پھر فتنوں کا ذکر ہے انہیں کچھ نظر انداز کر دیتے ہیں. جیسے امام مہدی کے ظہور سے پہلے ہرمجدون یا آرمگیڈن کا ذکر المنہمۃ الکبریٰ کے نام سے ہے. ہرمجدون سے متعلق چونکہ انجیل سمیت دیگر صحیفوں میں کثرت سے ذکر موجود ہے، اس لیے تصور کیا جاتا ہے کہ یہ ایک ہی مارکہ کا ذکر ہے جسے مسلمان، یہودی اور نصارہ الگ الگ انداز میں بیان کر رہے ہیں. ہرمجدون عبرانی زبان کا لفظ ہے. عبرانی میں ہر کا مطلب ہے پہاڑ اور مجدون فلسطین کی ایک وادی کا نام ہے جہاں اب کوئی پہاڑ نہیں ہے. آنے والی جنگ کا یہی میدان بیان ہوتا ہے. امام مہدی کا ظہور کب اور کہاں اور کیسے ہوگا، یہ میں آپ کو فہم قرآن کی سیریز آخر الزماں کی پیشگوئیاں کی اگلی قسط میں بتاؤں گا. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور فہم قرآن کے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک اور سبسکرائب کریں. اپنے دوستوں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.